آج کے درس کا عنوان ہے حادثات ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے۔ دل دہلا دینے والا واقعہ 12 جون احمد آباد سے لندن جانے والا ایئر انڈیا، جس میں 242 لوگ سوار تھے، گجرات میں احمد آباد کے ہوائی اڈے کے نزدیک گر کر تباہ ہو گئے۔ سارے مسافر موت کا شکار ہو گئے۔ اس حادثے میں ایک شخص زندہ بچ پایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بھائیو، حادثات انسان کی زندگی کا وہ پہلو ہیں جن سے انسان کو جھنجھوڑا جاتا ہے، خواب غفلت سے جگایا جاتا ہے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کا موقع دیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث اور اسلاف امت کی زندگیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حادثات صرف واقعات نہیں بلکہ عبرت اور توبہ کی دعوت ہے۔ آئیے حادثات قرآن کی روشنی میں ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ الحمدللہ آج مورخہ 15 جون 2025 عیسوی بمقام مسجد آمنہ علیم الدین ایک دینی پروگرام منعقد ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ آج کے درس کا عنوان ہے حادثات ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے۔ دل دہلا دینے والا واقعہ 12 جون احمد آباد سے لندن جانے والا ایئر انڈیا، جس میں 242 لوگ سوار تھے، گجرات میں احمد آباد کے ہوائی اڈے کے نزدیک گر کر تباہ ہو گیا۔ سارے مسافر موت کا شکار ہو گئے۔ اس حادثے میں ایک شخص زندہ بچ پایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بھائیو، حادثات انسان کی زندگی کا وہ پہلو ہیں جن سے انسان کو جھنجھوڑا جاتا ہے، خواب غفلت سے جگایا جاتا ہے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کا موقع دیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث اور اسلاف امت کی زندگیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حادثات صرف واقعات نہیں بلکہ عبرت اور توبہ کی دعوت ہے۔ آئیے حادثات قرآن کی روشنی میں ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں۔ حادثات ہمیں عبرت و نصیحت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ انعام آیت نمبر 42 میں کیا ہے۔ حادثات ہمیں غفلت سے جگانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، سورہ حج آیت نمبر 45۔ اللہ نے کہا کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ ظالم تھیں، وہ اپنی چھتوں پر گر پڑی، اور کتنے ہی کنویں اور محلات ویران پڑے ہیں۔ حادثات ہمیں اللہ کی طرف رجوع کراتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لنذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، سورہ روم آیت نمبر 41۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا ہے۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے، شاید وہ رجوع کریں۔ بھائیو، اب آئیے
احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حادثات کا پیغام کیا ہوتے ہیں۔ حادثات یہ مومن کے لیے مصیبت، پریشانی، یہ مومن کے لیے خیر کا باعث ہے۔ مصیبت مومن کے لیے خیر کا باعث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2999، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے بھلائی ہے، ہر حال میں مومن فائدے میں ہے۔ خوشی ملے تو مومن شکر ادا کرتا ہے، غم اور پریشانی آ جائے تو مومن صبر کرتا ہے، دونوں حالتوں میں مومن فائدے میں، خیر میں۔ حادثات یہ مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ متفق علیہ روایت، یعنی بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مصیبت، بیماری، غم، دکھ، درد یا کانٹا بھی مومن کو چھپتا ہے، اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ مٹا دیتا۔ اللہ اکبر۔ اسلامی بھائیوں، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو حادثات کے ذریعے یاد دلاتا ہے اصل لوٹنا تو اسی کی طرف ہے، اصل لوٹنا تو اسی کی طرف ہے۔ اگر بندہ اب بھی نہ جاگے تو مزید سختی آتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائے۔ شاعر نے کہا نہ مانو گے تو بربادی کا بادل چھانے والا ہے، نہ مانو گے تو بربادی کا بادل چھانے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے۔ بھائیو، حادثات کے پیغام کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب توبہ کریں گے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے۔ دوسری بات، یہ دنیا کی بے ثباتی کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، موت کی تیاری کرنا چاہیے، انفرادی اور اجتماعی گناہوں پہ ہم شرمندہ ہونا چاہیے۔ امت کی اصلاح اور اصلاح نفس کی تحریک معلوم ہوتی ہے، آزمائش میں صبر اور شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ناگہانی مصیبتوں، پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔